ہم خود کو ان بحیثیت انسان کے اس مقام پر اگر فائز نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اپنے آپ کو جن لوگوں سے وابستہ ثابت کرتے ہیں اور غلام مان اولیاء اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ان کے شایان شان کو بنائیں اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر چل کر اگر ان جیسے نہیں تو کم از کم ان کے غلام کہلانے کے مستحق ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کی جو ولایت ہے، مرتبہ ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک خاص مقام ہے اور اس مقام کے لیے اللہ نے جو نشاندہی فرمائی ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ پہلے ایمان لانا چاہتا ہے، اس کے بعد تقوی ہے، تو پھر ان کو وہ مرتبہ دیا جاتا ہے۔ پھر ان کے مراتب ہیں، جس طرح انبیاء نبوت میں حضور سب سے افضل ہیں، اسی طرح اولیاء میں حضرت غوث اعظم کی جو شان ہے وہ امتیازی ہے۔ جس طرح مشہور کسی کا شعر ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد درمیان انبیاء۔ جس طرح انبیاء میں رسالت مآب علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے، اس طرح ولایت میں اولیاء کے گھرمٹ میں حضور غوث اعظم کا وہی مقام ہے جو حضور کو رسالت مآب کو انبیاء میں تو ان لوگوں کا سلسلہ فیض محدود نہیں ان کی حیات تک، بلکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے ان کے وفات کے بعد بھی۔ ایک صاحب نے اس بات کو کس خوبی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ مرد صاحب دل رسانت فیض در موت و حیات، مرد صاحب دل رسانت فیض در موت و حیات، شاخ گل چون خشک گردد وقت فرما کہ اللہ کا جو مقبول ہے وہ زندگی میں بھی نفع دیتا ہے اور اپنی وفات کے بعد بھی نفع دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جب پھول کی شاخ سرسبز و شاداب ہو تو اس پر سے انسان پھول حاصل کرتا ہے، اور جب وہ گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، مر جاتی ہے، مرجھا جاتی ہے تو اس کے بعد وہ سردیوں میں آگ کے کام آتی ہے اور سردیوں میں سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے آگ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے نا، انسان گرمی چاہتا ہے۔ بھیا آپ نے کبھی سردی میں آگ کے قریب جانا پسند نہیں کیا؟ تو وہ جو لکڑی سرد ہوتی ہے اس میں آپ نے کبھی غور فرمایا کہ وہ شاخ گل بھی ہو سکتی ہے؟ اس پر وہ بہار کا وقت بھی تھا کہ جب اس پر لالا و گل جو ہیں وہ لہرا رہے تھے، وہ وہی شاخ گل ہے، لیکن اب جب وہ مرجھا گئی تو وہ نظر آتش ہو کر آپ کو پھر بھی سکون دے رہی ہے۔ تو اسی طرح اولیاء جب مٹ جاتے ہیں بظاہر اس کے بعد بھی ان کا فیضان جاری رہتا ہے، جس طرح شاخ گل مٹ کر بھی انسان کو گرمی کا سکون دیتی ہے۔ نعرے لگانا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں اس وقت تک ہمارے ہاں یہ رواج ہے، ہمارے اپنے ہم تو اپنی بات کرتے ہیں کہ نعرے جب حد سے گزر جاتے ہیں تو پھر ذرا اذیت دیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ایک نمائش کی پائی جاتی ہے زیادہ، تو پھر وہ قلوب ذرا مر جاتے ہیں۔ ایک بات انسان سن کر پتہ ہر آدمی کو ہوتا ہے یار یہ تو ایک نئی بات نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے، تو جو چیز ہوتی رہے وہ عادت بن جاتی ہے، اور جو عادت بن جائے اس میں لطف بھی ہے۔ نعرہ کبھی کبھی لگتا ہے جب دل بولے، اور دل ہر وقت نہیں بولتا، اگر ہر وقت دل بولے تو آپ سب بلی، اگر ہر وقت انسان کا دل بولے تو آپ سب بلی، ہر وقت دل نہیں بولتا، جہاں دل بولے وہاں نعرہ لگائیں، اور کوشش کریں کہ نعرے کے مقام کو ذرا ضبط کریں، کوشش کریں نہ لگائیں، اس لیے کہ یہ بھی ایک مقام ہے، ضبط کرنا بھی مقام ہے۔ تو کچھ لوگ تو خوش ہوتے ہیں نعروں پر، مگر میں نعوذ باللہ منکر نہیں ہوں نعرے پر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر
نظارے کا ایک مقام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ میری اپنی بات ہے. اچھا بہرحال میں اب وہ کیا بات کرنے والا تھا. ہاں شاپ گل تو خشک گردل وقت سلما آتے تھا وہ تو خیر میں نے ایک بات کہہ دی. اس کے بعد دیکھیے نعرے کے فرق ہو گئی. اتنی اچھی بات ذہن میں آئی تھی ہے جی تو وہ سر سے نعرہ ہو گئی. مگر چلیے کوئی بات نہیں. میں اس بات کو اب سمیٹوں گا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں کچھ اکتاہٹ سی آ گئی ہو کیونکہ مروجہ الفاظ اور اسلوب بیان میں جو باتیں کی جائیں ذہن ان سے آشنا ہوتے ہیں اور جب ذرا عام ڈگر سے ہٹ کر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیسا قتیل ہے. عجیب سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہے. لچھے دار بات نہیں کرتا. یہ نہیں کرتا. کوئی نعروں کا بھی قائل نہیں ہے. میں یہ بناوٹ کا قائل نہیں تفنوں کا قائل نہیں ہوں. اور شاید ہماری وہ ہمارے علامہ ہزاروی صاحب سے مولانا عبدالغفور ہزاروی علیہ رحمت وہ بھی میرے شاہ صاحب سے مرید تھے. تو وہ ایک دفعہ مجھے ان کی بات یاد آ گئی. ویسے بس طویل تذکرہ بات آ گئی. وہ کہنے لگے ایک مرتبہ کہ مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ تم گھوڑے کی تم نے کیا دیکھا کہ وہاں جا کر تم لوگوں نے کیا دیکھا ہوا ہے گھوڑے کی دوڑتے ہو. وہ کہنے لگے کہ میں ایک گل نہ آخنا پنجابی میں ایک گل میں نہ آخیے کہ اصا گھوڑے کچھ بھی نہیں لبنا صرف اتنے ریاکاری کوئی نہیں. جو ظاہر ہے وہی بات ہے. اس واسطے بننے اصا اج کل ریاکار ہر پاس ریاکاری ہے اتنے ریاکاری کوئی نہیں. اس واسطے بننے یہ آخر کرو مطلب ہے کہ ایک منہ پھٹ قسم کا خطیب تھا وہ اور وہ کسی کو بخشنے والا نہیں تھا. آپ جانتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ تسنو جو ہے وہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی آپ کو تسنو آپ دیکھیں گے کہ تسنو نہیں ہے بناوٹ نہیں ہے اپنے آپ کو یعنی پیش کرنا ثابت کرنا کہ لوگ ہماری برتری کو تسلیم کریں. یعنی جہاں یہ بات آپ دیکھیں گے وہاں آپ یہ محسوس کریں سمجھیں کہ اس آدمی میں کمی ہے. یہ جو کچھ ظاہر کر رہا ہے وہ اندر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک مقبول بندے جو ہیں وہ تو انتقال کا مجسمہ ہے. وہ اپنے آپ کو مٹاتے ہیں. وہ ظاہر نہیں کرتے بلکہ چھپاتے ہیں. جتنا وہ چھپتے ہیں اللہ ان کو ظاہر کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں. اللہ کہتے ہو تم بہت کچھ ہو. تو آخرا نفی خود اس بات چمن آ کر قدر مردم براہ روح کے جانے گا. تو خاک دیکھیے خاک مٹی جو ہے جب اپنی نفی کرتی ہے اور اپنے اجزاء وجود کو یعنی نباتات میں صرف کرتی ہے. باغ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو درخت لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اگنے کا سبب وہ مٹی ہے. سلطان صاحب یہ کام کی باتیں نہیں سنیں. آپ نے مجھے ویسے ہی بٹھا دیا. آپ سنتے تو ہیں. اور حالانکہ میں دعا کرنے والا تھا اکبر آبادی کی دعا میں زبان میں کہ عطا کر قسمت تصنیف سازی یا رب اس گل کو. یہ اکبر آبادی کا شعر مجھے عجیب یعنی مقام پر یاد آ گیا. عطا کر قسمت تصنیف سازی یا رب اس گل کس گل کو بھلے پورے زمانے میں گلستاں بوستاں ہو کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. عطا کر قسمت تصنیف سازی یا رب اس گل کو بھلے پورے زمانے میں گلستاں بوستاں ہو. یہ اکبر کا شعر مجھے یاد آیا. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ درخت کیوں اگتا ہے اس لیے کہ اس کی رویدگی کا سبب وہ مٹی کے اجزاء وجود ہوتے ہیں. مٹی کی طاقت مٹی کے اجزاء میں جو اس کی طاقت قدرت نے رکھی ہے جب وہ مٹی اس میں صرف ہوتی ہے اور مٹی اپنی قوت کو صرف کرتی ہے تو پھر پودا جو ہے وہ درخت بنتا ہے. تو اگر پودا اپنی قوت سے صرف بڑھتا ہے تو پھر زمین میں لگانے کے کیا باہر رکھ دیں گے باہر کیوں نہیں بڑھتا.
زمین کے اندر اس لیے اسے رکھا جاتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اسے مادر وطن کی آغوش اس کے لیے تو جب زمین ماں کی حیثیت سے اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے، اس کو اپنے آغوش میں لیتی ہے تو اس اور اپنی قوت صرف کرتی ہے، اس میں اپنے وجود کو نفی میں تبدیل کرتی ہے. لیکن مٹی کی طاقت ہے، وہ مٹی کی طاقت جب اس نے درخت کے بڑھنے میں خود کو صرف کیا تو اتنی مٹی کی طاقت ختم ہو گئی نا. تو اللہ نے اس ختم ہونے والی چیز کو اس کی جزا دی کس صورت میں کہ جس میں اس نے اپنی طاقت کو صرف کیا ہے اس کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. ایک درخت آپ کے سامنے آ گیا، اس کے عمل کو ضائع نہیں کیا اللہ نے، اس نے اپنی نفی کی، اللہ نے اس کو پھول اور دانا و گل کی صورت میں اس کی قوت کو یعنی سامنے لے آیا. تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو اور کسی کی قوت کو ضائع نہیں فرماتا. آنکھ قدر مردم براہے ہوں کہ جانے یافتم. تو شاعر کہتا ہے کہ میں اس کے راستے میں اتنا مرا کہ مجھے اللہ نے جان دے دی. کیوں فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو میرے راستے میں قتل ہو جائیں، جنہیں ہم شہید کہتے ہیں، انہیں مردہ مت کرو. لفظ موت کا اطلاق ان پر ناجائز ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں، تم میں وہ شعور نہیں ہے کہ ان کی حیات کے مزاج کو پا سکو کہ وہ کس طرح زندہ ہے. تم ہر متحرک چیز کو زندہ کہتے ہو، متحرک چیز زندہ نہیں ہوتی. جہاز ہلتا ہے، درخت ہلتے ہیں، تو ہر متحرک چیز کو ہم زندہ سمجھتے ہیں. یہ جتنی چیزیں ہلتی جلتی ہیں ارادے سے ہلنا اور ہے، ارادہ انسان میں ہوتا ہے، ہر چیز میں نہیں ہوتا ہے. تو جو چیز مطلق ہلنے والی ہو وہ زندہ نہیں ہوتی. اللہ کے نزدیک حیات اور موت کا تصور اور وہ ہمارے ادراک سے اونچا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ظاہر انسان بظاہر جن چیزوں کو دیکھتا ہے ان پر مرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس کی تحقیق کر لے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. رومی نے کیوں فرمایا، رومی سلطان العارفین ہے اور اقبال کا مرشد ہے، وہ ہزاروں صوفیاء اس کا نام لیتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں کہ بس بہر دستے اے بقا ابلیس آدم روئے ہاتھ. بہت سے انسان ایسے ہیں جن کا چہرہ تو انسان کا ہے لیکن اندر سے ابلیس ہیں. یہ عارف رومی فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، عارف رومی فرما رہے ہیں کہ اے بقا ابلیس آدم روئے حق. انسان کے روپ میں ابلیس بھی آئے ہوئے ہیں دنیا میں، کائنات میں ابلیس بھی ہیں جو انسانی روپ دھار کر اپنا کام کر رہے ہیں. پس باہر دستے نبایت دست. پس اے انسان، اے طالب صادق، اگر تو اس منزل تک پہنچنے کی آرزو رکھتا ہے تو ہر آدمی کو دیکھ کر ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا کر، بلکہ دیکھ لیا کر کہ یہ وہی گروہ نہ ہو. کسی شیخ کامل کی تلاش کر صرف شیخ کو دیکھ کر ہاتھ میں ہاتھ دینا جو ہے، انسان پچھتاتا ہے بعد میں کہ میں کہاں آ گیا. اس سے پہلے انسان کو خود جانچ لینا چاہیے، پرکھ لینا چاہیے کہ میں آپ جہاں بھی انسان چاہے نسبت قائم کرے، لیکن اس سے پہلے بہت جانچ لینا چاہیے. پھر انسان کو بعد میں پشیمان ہونا پڑتا ہے اکثر، اور خاص کر کے اس دور میں. پہلے ہم کسی دور کے ولی سے اگر اپنی نسبت قائم کر لیں، اب دیکھیے حضرت شاہ نقشبند کا دور ہے، بہاؤدین نقشبند کا. حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی سلسلہ سہروردیہ سے تعلق رکھتے ہیں. غوث اعظم سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں. حضرت غریب نواز چشتی اجمیری ہیں. تو ہم اس دور میں دیکھتے ہیں کہ ہم جس ایک آدمی سے بھی وابستہ ہو جائیں تو ہم یہ سمجھ لیتے تھے کہ